منظر دیکھیں، جناب محمد ایوب ابن عبداللطیف تشریف لائے وہ، اور جناب اور ساتھ ہی ساتھ میں محمد رفیع الدین ابن مرحوم محرم علی عرف منگو وہ بھی تشریف لائیں۔ دستار بندی اپنے صاحب کے ہاتھوں سے ان کے نوری منظر آپ دیکھ رہے ہیں، دستار بندی کا تاج رکھا جا رہا۔ اللہ تبارک تعالی ماشاءاللہ استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے جواب دیں۔ سید صاحب قبلہ دستار بندی کا تاج سر پر رکھ رہے ہیں، بلند آواز سے جواب دے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جشن تاجداری مدینہ کانفرنس سلسلہ دستار بندی مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید انور حسین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی شبیع الحسن صاحب قبلہ، مدرسہ رضویہ دعوت الحق، مدرسہ رضویہ دعوت الحق، مسلک اعلیٰ حضرت سرزمین محمود پور، مسلمانان اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ یہ دستار بندی کا منظر، شاعر نے کہا تھا کہ طلب تھی علم شہیدی سے فیض پانے کی، تمنا تھی ان کے ماں باپ کو حافظ بنانے کی، سرے حشر دیں گے فرشتے گواہی، عطا ہو ان کے ماں باپ کو تاج شاہی۔ الحمدللہ وہ بچے آپ کے سامنے ہیں، دستار بندی کا وہ پرنور منظر آپ حضرات نے سماعت کیا۔ میں ادب کے ساتھ گزارش کروں گا اس بزم کے روح رواں جنہوں نے بڑی محنت و مشقت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا، آپ لوگوں کا تعاون شامل رہا۔ میں گزارش کروں گا مولانا عرفان القادری چترویدی سے کہ چند اشعار نعت پاک کے پیش فرمائے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جس اعتبار سے حکم ہوگا پروگرام آگے بڑھایا جائے گا۔ السلام علیکم۔ میں تقریر کرنے حاضر نہیں ہوا اور آپ سے کچھ عرض کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ہمارے بچے ہیں، دو بچے ہیں، بہت ہی زیادہ پہلے تو مبارکباد دوں گا ان کے والدین کو کہ ان کے میں یہ جذبہ رہا کہ انہوں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، اور اس کے بعد مبارکباد مولانا عرفان صاحب کو اور حافظ راشد صاحب کو بھی، ان کی بڑی محنتیں رہی ہیں۔ اب آپ ایسے سمجھیں، بڑے آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ یہ بچے جو آج آپ کے سامنے یہاں فارغ ہوئے، ان کے دستار بندی، انہوں نے جنت کی ٹکٹس لے لی ہیں، ہے نا؟ چونکہ ان کے سینے میں کوئی عام کتاب نہیں، یہ وہ کتاب ان کے سینے میں محفوظ کر دی گئی ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اللہ نے 4 رسول ہیں کم و بیش جو ظاہری طور پہ پتہ، اور 4 کتابیں جن کا نزول جو پتہ ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے۔ ایک سیکنڈ رک جائیں، علماء جی، کسی بھی کتاب کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی سوائے قرآن کی۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے کیسے کری؟ یوں کری کہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دی۔ یہ وہی ان حافظوں ان حافظوں کے سینوں میں وہ محفوظ کر دیا گیا۔ اب دوسری بات، ایک چیز اور سمجھ لیں، مسجد کا چندہ ہوا، بہت اچھی بات۔ مسجدیں بنانا جتنا ضروری ہے نا، اتنا ہی علماء کی تعظیم کرنا ضروری ہے، چونکہ مسجد مینار سے نہیں ہوتی بلکہ مسجد امام سے ہوتی۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم سب کا خیال تو کرتے ہیں، اپنے تمام فضول کے رشتہ داروں کا، فلانی کی بیوی کے چچا کے ماموں خفا ہو جائیں گے اگر چائے وقت میں نہیں پہنچی، مثال طور پر، مگر ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ رمضان آنے والے ہیں، پروگرام تو ہوتے نہیں ہیں، 1 مہینہ تو پروگرام نہیں ہوتے نا، تو یہ بیچارے ہمارے علماء کہاں جائیں گے؟ تو کم از کم اس بات کا خیال کریں کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، ان کا خیال اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا نہیں کرے گا، کوئی دوسری قوم نہیں آئے گی، آپ کو ہی کرنا ہے۔ اور یہ جو بچے ابھی آپ دیکھیے، اتنا تو چندہ ہو گیا مسجد کے لیے، اور دوسری چیز کے لیے کس کے لیے ہوا؟ ایک اور چیز کے لیے ہوا کچھ، میں نے اتنی دیر سے تو کچھ نہیں کہا، ضروری کام تھے، مگر اب یہ جو 2 بچے ہیں نا، اب تم کو ایک نہایت ثواب والا کام بتا دوں اور نہایت برکت والا کام بتا دوں، جس کے کاروبار نہ چلتے ہوں، جس کے گھروں میں خیر و برکت، چونکہ نماز تو پڑھتے نہیں ہو تو خیر و برکت تو ہونے سے رہی۔
جس کی بھی کمائی میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آتی ہو، کھلے طور پہ وظیفہ بتا کر فقیر جا رہا ہے، اس کو آزما لینا۔ اگر کام نہ ہو، کوئی آپ کے گھر سے 6 کلومیٹر دور رہتا ہوں میں، 600 کلومیٹر دور تو رہتا نہیں ہوں، آ کر دامنگیر ہو جانا، پکڑ لینا دامن میں کہ آپ تو کہہ کر گئے تھے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بھائی کام کرنا، ایک گھر جاؤ، ایک گلک بناؤ، 10 روپے 5 روپے 1 روپیہ جتنی تمہاری حیثیت ہے، روز اپنی کمائی سے الگ کرو۔ جب 1 مہینہ ہو جائے، مگر کم از کم 300 روپے مہینے میں ضرور ہونا چاہیے، 300 سے 400 روپے، زیادہ سے زیادہ تو 1000 روپے روز ڈالو۔ جب مہینہ بھر ہو جائے، مدرسے میں آئیں اور یہاں کے جو بھی مولانا صاحب ہوں، مولانا عرفان صاحب ہوں یا حافظ راشد صاحب ہوں، ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ کون بچہ ہے جس کی فیس نہیں جمع ہوئی، کون بچہ ہے جس کی فیس نہیں جمع ہوئی، یا کون بچہ ہے جس کو کتاب کی ضرورت ہے، یا کون بچہ ہے جس کا کرتا پھٹ گیا ہے، یا کون بچہ ہے جس کی چپل ٹوٹ گئی ہے، اور وہ پیسے اٹھا کر وہ مولانا صاحب کے ہاتھ میں دے دے۔ چپکے سے دینے کا طریقہ بھی بتا دوں، جب کسی کو دیا جائے تو ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو خبر نہ ہو، سمجھے؟ قابل قبول وہی ہے جس میں دکھاوا نہ ہو، اس طریقے سے دیں کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو خبر نہ ہو۔ اب جب تم یہ کام کرو گے نا، جو مدرسے کے وہ بچے، حالانکہ کسی کو دینا تو بہت ثواب کا کام ہے، مگر خود سوچو، جو بچہ اگر تمہارے دیے پیسوں سے اس کی فیس ادا ہوئی، یا تمہارے دیے پیسوں سے اس بچے نے کرتا پہنا اس پیسے کا، اور اس کرتا پہننے کے بعد وہ بچہ نماز بھی پڑھے گا، تمہیں ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ دینے والے تو اور لوگوں جو روڈ پر مانگنے والے ہیں، بہت سے لوگ تو اس کو بزنس بنا کے بیٹھے ہوئے، ان کو بھی دیتے ہو، کیا فائدہ ہوتا ہے ان کو دینے کا؟ کسی کو ضرورت نہیں ہے، جو ضرورت ہوتا ہی ہے جسے وہ مانگتا نہیں، وہ تو پہنیں گے۔ اور ہمارے یہاں بہت سے لوگ، ہم لوگوں کے جاننے میں یہ سیتا پور میں، کہ وہ دن بھر بھیک مانگتے ہیں، شام کو شراب پیتے ہیں یا جوا کھیلتے ہیں۔ جسے یقین نہ ہو سیتا پور، ایسے لوگ پکڑوا دوں گا، ان کے محلے میں ہی ہیں، یہ قاری صاحب کھڑے ہوئے بغل میں، بھی بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں۔ مگر یہ جو ہمارے بچے حافظ ہیں، اگر آپ ان کو دیں گے تو یہ آپ کے پیسے سے بنے ہوئے کپڑوں سے کپڑے پہنتے ہیں، جس کو پہن کر وہ نماز پڑھیں گے یا عبادت کریں گے، اور تمہارا عالم کا سونا اور ہم جیسوں کا جگنا ایک برابر ہے۔ اس کی تو عبادت ہے، اس کا تو سونا بھی عبادت ہے، تو لہٰذا اس کا خیال کریں۔ اور جس کی بھی کمائی میں برکت نہ ہوتی ہو، ایک وظیفہ میں نے ایک عمل بتا دیا، یہ گھر جانا، ایک گلک بنانا، 2 روپے 5 روپے 10 روپے 20 روپے جتنی حیثیت ہے روز الگ کرو۔ جب 1 مہینہ ہو جائے، مدرسے میں پہنچو، مولانا صاحب کے ہاتھ میں دو، اور جب اس بچے تک پہنچ جائے، اس کے اگلے مہینے دیکھنا برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اگر نہ ہوئے تو سیدھا پرانا اپنی رقم ہم سے واپس لے جانا، اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ یقین نہ آئے، سیتا پور آنا، جو بھی رقم مولانا کو دی ہو، مولانا بتا دیں گے، وہ ہم سے واپس لے جانا، کہ اگر برکت نہ ہو۔ اب دوسرا کام یہ کریں کہ نعت مولانا صاحب بعد میں پڑھیں گے، آپ نے جتنا بھی نذرانہ دیا، اب جس کی بھی نیت میں ہوگی سید صاحب جائیں گے تو ان کو دیں گے، 10 بوسی میں دیں گے، فلاں میں دیں گے، وہ ہمیں نہ دے کر ان دونوں کے بچوں سے مصافحہ کریں، ان دونوں بچوں کے ہاتھ چومیں، چونکہ یہ ہم سے اور آپ سے افضل ہیں اور بہتر ہیں، ان کے ہاتھ چومیں، اور جو بھی نذرانہ ہو سکتا ہے وہ ان کے ہاتھوں میں دیں۔ پہل میں کر دیتا ہوں۔ آجائیں، شروع ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی۔ نہ لگانا، ایک ایک کر کے آنا، ایک اور کرسی ڈالیں۔ پیچھے بڑھ جاؤ، پیچھے بڑھ جی ماشاء اللہ۔ میں ہمارے مدرسے کے مدرس اور پرنسپل حضرت حافظ و قاری راشد علی صاحب کی علامت دزل علی، الحمدللہ ان کی بڑی محنتیں ہیں اور آپ سب کی محبتیں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ حافظ صاحب ہمارے امام ہیں، اور حافظ صاحب کی گلپوشی ہم سید صاحب کے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ताजदारी मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। माशाल्लाह, ये हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। आप लोग अब बैठ जाइए, एक एक करके आते रहिए, बैठ जाइए। आइए, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपको ताजो राज साहिबान से कुछ सुनना है? सुनना है ना? हाँ, तो सुनने के लिए तैयार हो। एक कलाम वो भी पढ़ेंगे। उस्ताद मोहतरम की बारगाह में गुजारिश करूंगा 2-3 शेर वो भी पढ़ेंगे। उससे कबल मैं 2-3 शेर पढ़ लेता हूँ, क्योंकि हमारा भी नाम हो जाए। हाफिज राशिद साहब शुरू ही कर चुके, लेकिन 2 शेर ये भी पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं उलमाए कराम का जम्मे गफीर लगा हुआ है। बहुत से उलमाए कराम तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इन सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि तमाम तर इलाके के हजरात शामिल हुए। अल्लाह ताला आपके इस शिरकत को कबूल फरमाकर इस जलसे के सदक़े तवस्सुल से आप सबकी और हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे।